الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک عظیم نعمت اور دنیا اور آخرت میں کام آنے والی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ دنیا میں انسان کے لیے ساری نعمتیں مل جائیں، سب کچھ مل جائے، اس کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں، اگر ایمان اس کو نہ ملے تو میرے بھائیو یہ ساری کی ساری نعمتیں ادھوری ہیں۔ یہ صرف انسان کے لیے موت کے وقت تک محدود ہے۔ انسان کے جسم میں جب تک جان ہے اور جب تک سانس ہے اس وقت تک انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی راحت اور کوئی سکون نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے تو میرے بھائیو دنیا میں بھی راحت و سکون ہے، دنیا میں بھی عیش و عشرت اور اللہ کی نعمتیں ہیں، اور آخرت میں تو ایمان والے کے لیے جو بشارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے اور اس کو ایک اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ نبی آتے رہے، اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے اور بتاتے رہے۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی۔ آپ جس وقت اس دنیا کے اندر آئے، مکہ میں جب آپ کی پیدائش ہو رہی تھی، اس وقت ظلم و ستم اور دشمنی اور نفرتی انسانوں کے اندر پیدا ہو چکی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، لوگوں کو ایمان کی طرف، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلایا، اور ایک اللہ کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب میرے بھائیو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ نے احادیث کے ذریعے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ تمہاری کامیابی اگر ہے تو وہ ایمان کے اندر ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ایمان والوں کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کے اندر یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے یہ حکم دیا ہے، اے ایمان والو، ایک بن کر رہو، ایک رسی بن کر رہو، مضبوط بن کر رہو۔ اگر ایک بن کر رہو گے، جمع ہو کر رہو گے، ایک جان بن کر رہو گے تو تم کو کوئی شکست دینے والا نہیں، تمہیں کوئی ہرانے والا نہیں، تمہارے اوپر کوئی ظلم و زیادتی کرنے والا نہیں۔ اگر تم فرد فرد ہو گئے، تنہا تنہا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے،
تو ہر انسان تمہیں پریشان کر سکتا ہے، ہر انسان تم پر ظلم و زیادتی کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج نتیجہ نکالا جائے اور دیکھا جائے دنیا کے اندر، میرے بھائیوں، اگر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے تو اس کی ایک وجہ، سب سے بڑی وجہ اس کی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم ایمان سے دور ہو گئے ہیں اور ہمارے اندر پیار اور محبت بالکل نہیں رہا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر ذرا سی باتوں پر آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دشمنی پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ دشمنی یہاں تک چلتی ہے کہ آخر میں وہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ اس دشمنی ذرا سی نفرت کی وجہ سے نہ اس کی مٹی میں شریک ہوتا ہے، نہ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے، بلکہ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، یہ دشمنی، یہ نفرت اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو ایمان سے بھی دور کر دیتی ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اللہ نے جو رسی تمہارے درمیان میں ڈال رکھی ہے اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ بندی مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، نفرتیں پیدا مت کرو، دشمنی پیدا مت کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، ہر انسان چاہتا تھا کہ میں اس کو قتل کر ڈالوں، تم میں سے یہ بھی چاہتا تھا کہ میں اس کو قتل کر ڈالوں، میں اس کو مار ڈالوں، اس کے مال کو، اس کی جان کو لوٹ لوں اور اس کے مال کو، اس کی دولت کو اپنے قبضہ میں لے لوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یاد کرو اس وقت کو کہ پھر تمہارے درمیان میں سے دشمنی کو ختم کر دیا۔ عمر کو، جو عمر بن خطاب اللہ کے رسول کو مارنے پر تلے رہا کرتے تھے، اس عمر کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو داخل کیا، اور اس عمر کے دل میں جس نبی کے بارے میں وہ دشمنی اور نفرت رکھا کرتے تھے، آج وہ عمر تبدیل ہو چکا ہے۔ اس اللہ نے تبدیل کیا، اللہ نے جناب رسول اللہ کی محبت کو، ایمان کی محبت کو عمر کے دل میں اتارا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ایک کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو۔ اور میرے بھائیوں، اگر دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم سب کا باپ کون ہے؟ ہم سب کے باپ ایک باپ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا، عرفات کے میدان میں خطبہ دیا، آپ نے عجیب و غریب خطبہ دیا تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ کی ذات سے، آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلوائے جو الفاظ پہلے نہیں نکلے تھے۔ کیوں؟ آگے چل کے جناب رسول اللہ اس دنیا میں رہنے والے نہیں۔ آپ نے تمام لوگوں کو خطبہ دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تم سب کا رب ایک ہے۔ چاہے تم دھرم میں الگ الگ ہو، تمہاری قومیں الگ الگ ہیں، تمہاری مذہبیں الگ الگ ہیں، تم الگ الگ ذات کے اور قوم کے ہو، ان ربکم واحد، لیکن تم سب کا رب ایک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، الا سن لو، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ تم ایک ہی باپ سے پیدا ہو کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا فَضْلَ عَلَى عَجَمِيٍّ ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على الأحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ اللہ تعالیٰ کہ محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے۔ سن لو کان کھول کر، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے۔ کوئی عربی ہے اس کو دیہاتی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی دیہاتی ہے اس کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی گورا ہے اس کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی کالا ہے اس کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کا نچوڑ ایک بات کو فرمایا ہے، چاہے کسی کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، طاقت ہو، بہادری ہو، عہدہ اور منصب ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا ان چیزوں کی وجہ سے تم ایک دوسروں پر افضل نہیں ہو سکتے ہو، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا بالتقوی، اگر تمہارے اندر تقوی موجود ہے، خدا کا خوف موجود ہے، ایمان کی لذت، ایمان تمہارے اندر، اسلام اور دین تمہارے اندر موجود ہے، اس اللہ کا، جناب رسول اللہ کی محبت اور ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری تمہارے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا اس تقوی کی وجہ سے تم سب میں ایک دوسرے سے افضل ہو سکتے ہو۔ فرمایا اللہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم سب میں سب سے بہترین انسان، سب سے معزز، سب سے اشرف انسان وہ ہے جو تم میں تقوی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو، چاہیے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق مت اٹھاؤ، ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو، ایک دوسرے کو طعنہ ترشی مت دو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، وہ اللہ کا قریبی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہو۔ اور فرمایا عورتوں کو بھی چاہیے کہ عورت بھی ایک دوسرے عورتوں کی اور کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق تم اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دوسرے کو آپس میں طعنہ ترشی مت دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے کسی کو مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد کسی کو برے لقب سے پکارنا اور فسق و فجور کرنا ایمان کے بعد ایک طرح کا گناہ ہے۔ آگے فرمایا ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اگر کوئی آدمی ان چیزوں سے باز نہیں آتا ہے، ایک دوسرے کے مذاق اڑانے سے، ایک دوسرے کو برا لقب پکارنے سے اور ایک دوسرے کو طعنہ ترشی دینے سے اگر کوئی باز نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ظالم ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا توبہ کرنے کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، طاقت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ اور دے گا، لیکن اس طاقت کے اندر، اس دولت کے اندر، اس نشے کے اندر اپنے رب کو مت بھول جانا، اور اس نعمت کی وجہ سے، اس دولت کی وجہ سے، اس بہادری کی وجہ سے، اس پیشوں کی وجہ سے ایک دوسروں پر ظلم و زیادتی بالکل مت کرنا۔ اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اگر دو بھائیوں کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، انبن ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، بشری تقاضا ہے، لڑائی تو ہو ہی جاتی ہے، انبن ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کو جوڑ دو، صلح کروا دو درمیان میں، ان کی لڑائی کو ختم کروا دو، آگے لڑائی مت بڑھاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت کو جوڑ دو، صلح کرا دو، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے تمہارے شاخیں بنائی ہیں، تمہارے قبیلے بنائے ہیں، تمہاری قومیں بنائی ہیں، تمہاری ذاتیں بنائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تم میں چھوٹی ذات والا بڑی ذات والا آپس میں اس لیے نہیں بنائی کہ کوئی اپنی ذات کو بلند کہے گا، اپنی قوم کو بلند کہے گا، نہیں، قرآن کا اعلان میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اللہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا لِتَعَارَفُوا، اس لیے قومیں بنائی ہیں، اس لیے ذاتیں بنائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، اس لیے بنائے ہیں۔ قوموں کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، دولت کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا ہے، ذات کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم میں کوئی باعزت ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی تکریم کے لائق ہے، کوئی عزت دار آدمی ہے تو وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی دار ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہو۔ میرے بھائیوں، ان قرآنی آیات کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک بن کر زندگی گزاریں، بھائی بن کر زندگی گزاریں، ذرا سی بات پر بالکل نہ لڑیں، ذرا سی بات پر دشمنی پیدا نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ذرا سی بات پر لڑیں گے، نفرتیں پیدا کریں گے، دشمنی پیدا کریں گے، کبھی جیت نہیں سکتے ہیں، کبھی میرے بھائیوں فتح نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 313 ہیں، جنگ بدر کے اندر سامنے والے 1000 ہیں۔ اگر ذریعے جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 313 صحابہ کو اور 1000 کفار اور مشرکین کو جو شکست ہوئی ہے، صحابہ کو جو فتح ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، اللہ اور اس کے رسول کی مانا کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر آپس میں اتفاق اور اتحاد تھا۔ میرے بھائیوں، مومنین کی شان تو وہ ہے، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جو خلیفہ ہیں اور دوسرے حضرت امیر معاویہ آپس میں کسی بات کی وجہ سے رنجش ہو گئی، کسی بات کی وجہ سے انبن ہو گئی، تو میرے بھائیوں، روم کا جو بادشاہ تھا، اسلام اور ایمان کے خلاف تھا، انہوں نے خط لے کر بھیجا اور خط لکھ کر یہ بھیجا کہ اے علی میں چاہتا ہوں کہ امیر معاویہ سے جنگ کے لیے تمہارے پاس ایک بڑی فوج بھیج دوں، اس فوج کے ذریعے سے، اپنی فوج کے ذریعے سے ملا کر تم امیر معاویہ سے لڑو۔ نہیں، امیر معاویہ کو خط بھیجا، امیر معاویہ سے فرمایا کہ تم حضرت علی سے لڑو۔ امیر معاویہ نے میرے بھائیوں کیا جواب دیا، جو جواب ہم سب کے دلوں کے اندر اور ہم سب کی زبان پہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہم کو بھائی چارگی کی وجہ سے لڑاتا ہے، اسلام اور ایمان کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے لڑاتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے، ہم سب کی زبان پر، ہم سب کے دلوں کے اندر وہ لفظ ہونا چاہیے۔ فرمایا امیر معاویہ نے، اے رومی کتا، لکھ کر بھیجا خط کے پیچھے، اے رومی کتا، سمجھ لے کیا تم ہم دونوں بھائیوں کو آپس میں ذرا سی بات کی وجہ سے لڑانا چاہتا ہے؟ سن لے کان کھول کر، جس فوج کو تو ہمارے لیے بھیجے گا اس فوج سے سب سے پہلے میں لڑوں گا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تیری فوج سے لڑے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ایمان والوں کی شان، یہ ہے مومنین کی شان کہ آپس کے پیار کو، آپس کی محبت کو ختم نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی مانیں اور ایک بن کر زندگی گزاریں، بھائی بن کر زندگی گزاریں۔ ہزاروں بات ہو جاتی ہیں، نفرتیں بھی ہو جاتی ہیں، دشمنی بھی ہو جاتی ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہیں، ایک دوسرا آدمی ہماری عزتیں بھی اچھال دیتا ہے، لان تان بھی کر دیتا ہے، گالی گلوچ بھی دے دیتا ہے، بڑی بڑی بات پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن نہیں، ان کی وجہ سے نفرت پیدا مت کرنا، دشمنی پیدا مت کرنا۔ کوئی بات ہو گئی آپس میں سلجھا لو، کوئی بات ہو گئی آپس میں مٹا لو، تھانوں میں اس بات کو مت پہنچاؤ، آگے اس کیس کو مت پہنچاؤ، بلکہ دو آدمی مل کر، دو آدمی بیٹھ کر پیار اور محبت کے ساتھ سلجھا لو۔ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو نمٹا لو۔ اگر ہم ذرا سی انبن کو، ذرا سی لڑائیوں کو نہیں مٹائیں گے، یہ لڑائی میرے بھائیوں نسلوں تک چلتے رہیں گی۔ جیسے کہ کفار اور مشرکین کی عادت تھی کہ ان کی نسل در نسل تک ذرا سی بات کے اوپر لڑائیاں چلتی تھی۔ میں ایک حدیث بیان کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بھائی ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے،
لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ التقوی ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کہ مسلمان بھائی نہ تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے، نہ اپنے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی اور سینے کی جانب اشارہ فرمایا اور فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہ انسان کے برے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے، ادنا سمجھے، یہ اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ کسی دوسرے کو حقیر اور برا سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ انسان برا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمہ و مالہ و عرضہ، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون حرام ہے، اس کو قتل کرنا حرام ہے، اس کی جان لینا حرام ہے۔ اور فرمایا اس کے مال کو لوٹنا، اس کے مال کو چھیننا، غصب کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اس کی عزت اور آبرو پر داغ لگانا، اس کی عزت و آبرو کا کھلواڑ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، جناب رسول اللہ کا فرمان اپنے سامنے رکھ کر بھائی بن کر پیار اور محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر زندگی گزارو، اللہ کی اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچاؤ اور ایک بن کر زندگی گزارو۔ ایک بن کر زندگی گزاریں گے تو میرے بھائیوں کوئی ہم کو ہرانے والا نہیں، کوئی ہم کو پریشان کرنے والا نہیں۔ ہم ہر موڑ پر فتح پا سکتے ہیں، چاہے ہم تھوڑے ہوں، سامنے والا زیادہ ہوں، لیکن اگر پیار ہے، اتفاق و اتحاد ہے میرے بھائیوں، ہم آگے فتح پا سکتے ہیں۔ گاندھی جی اپنی کتاب دی ہند سوراج کے اندر لکھتے ہیں کہ ہندوستان اگر آزاد ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد تھا۔ اگر اتفاق و اتحاد، پیار اور محبت نہ ہوتا تو میرے بھائیوں فرماتے ہیں کہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، ہمیشہ ہم ظالم کے تحت غلام بن کر زندگی گزارتے۔ لیکن اس اتفاق و اتحاد کی وجہ سے ہمیں ہندوستان کی آزادی ملی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ میرے بھائیوں زندگی گزاریں، ذرا سی باتوں کو دلوں پر نہ لیں، ذرا سی باتوں پر انبن اور نفرت پیدا نہ کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو پیار اور محبت کی وجہ سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔